بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، لیکن اگر مقتول کے وارثین آدھا معاف کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے 100 اونٹ دیے جائیں۔ زمزم کے کنویں کی دریافت ایک بہت بڑی علامت تھی، بہت بڑی نشانی تھی قدرت کی، اور ایک بہت بڑی تیاری تھی قدرت کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش، آپ کی بعثت، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کے لیے۔ دوسرا واقعہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تمہید، اور وہ دوسرا واقعہ تھا جو مشہور واقعہ جسے اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ ابرہہ جو صنعاء میں جو ہے حبشہ کے بادشاہ کا گورنر تھا یمن میں، اس نے یمن میں ایک چرچ تعمیر کیا، اور اس نے چاہا کہ لوگ جیسے کعبۃ اللہ کا قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اس چرچ کا لوگ قصد کیا کریں، اس کا طواف کیا کریں۔ ایک عربی کو غصہ آیا، اس نے جا کر اس چرچ کے اندر غلاظت کر دی۔ ابرہہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے ٹھان لی کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دینا ہے، منہدم کر دینا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ وہ اپنی فوج کو لے کے نکلا، جس فوج میں بڑے بڑے ہاتھی تھے، اور یہ ہاتھی آئے وادی محصر جو منا اور مزدلفہ کے درمیان، یعنی بالکل مکے سے 5 کلومیٹر قریب، مکہ وہاں سے صرف 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں پہنچ کر وہ ہاتھی بیٹھ گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ ہاتھی بیٹھ گئے، لاکھ اٹھایا جا رہا ہے پر وہ ہاتھی نہیں اٹھ رہے، مکے کی سمت چلنے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری سمت چلاؤ تو چلنے کے لیے تیار۔ اور بلاخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، اور ہر پرندے کے چونچ میں اور اس کے پنجوں میں 3 کنکریاں ہوتی تھیں، اور وہ کنکریاں جو ان پر برستی تھیں، اور ہاتھی جو ہے قرآن کے الفاظ میں کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھونسے کی طرح ہو گئے، اور ابرہہ بھی یمن واپس لوٹتے راستے میں ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ، اس کی خبر پورے جزیرہ عرب میں، جزیرہ عرب سے باہر بھی گئی، ساری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی اس واقعے کی۔ اس طرح ساری دنیا تک ایک میسیج گیا، ایک پیغام گیا کہ یہ خانہ کعبہ، یہ بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے معجزانہ طور پر اس گھر کی حفاظت کی ہے۔ اس میں اشارہ تھا کہ ان قریب اس گھر کا نگہبان آنے والا ہے، اس گھر کا محافظ آنے والا ہے، اس گھر کا جو اصل میسیج ہے توحید کا، اس میسیج کا دینے والا پیغمبر آنے والا ہے۔ اس پیغمبر کی ولادت اور پیدائش سے پہلے قدرت کی جانب سے یوں سمجھو کہ ایک اعلان تھا یہ واقعہ۔ ساری دنیا میں اس واقعے کی خبر پھیل گئی۔ خانہ کعبہ کے تقدس، خانہ کعبہ کی عظمت اور خانہ کعبہ کے اس اعجاز کے چرچے دنیا والوں کی زبانوں پہ تھے۔ اسی لیے اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے بالکل اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، عام الفیل، جس سال یہ ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا تھا، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اور حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ولادت ہوئی آمینہ کی گود میں، آمینہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 20 اپریل، یا ایک روایت کے مطابق 22 اپریل 570 پر 1 عیسوی، 20 اپریل 570 پر 1 عیسوی، یا 22 اپریل 570 پر 1 عیسوی کو مکے میں آفتاب رسالت طلوع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور آپ کی ولادت کے حوالے سے 3 باتیں بہت ہی زیادہ قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ کی پیدائش اور آپ کی ولادت کے حوالے سے قابل ذکر ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب کے اور مکے کے ایک بہت ہی معزز گھرانے میں پیدا کیا۔ دوسرے الفاظ میں اگر کہیں تو آپ بہت ہی اعلیٰ حسب و نسب والے تھے۔ کیوں؟
دیکھو ایک چیز ہم آپ کو بتا دیں، عربوں کے نزدیک حسب و نسب کی بڑی اہمیت تھی. نسب، آج بھی عرب اپنے نسب کو یاد رکھتے ہیں. ہر عربی کے گھر میں آپ دیکھیں گے اس کا پورا شجرہ رہے گا. میرا باپ کون، اس کے کتنے بھائی، ہمارے دادا کون، اس کے کتنے بھائی، ہمارے پردادا کون، ان کے کتنے بھائی، اور کون کہاں جا کر بسے. عرب ہمیشہ سے تاریخ میں اور آج بھی اپنے خاندان کی، اپنے نسب کی حفاظت کرنے والی قوم. ان کے نزدیک وہی شخص لیڈر بن سکتا تھا، وہی شخص سردار ہو سکتا تھا جو اعلیٰ حسب نسب رکھنے والا اور اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو. اور حسب و نسب کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے، انسان تو انسان، وہ اپنے جانوروں کا حسب و نسب بھی یاد رکھتے تھے، اپنے جانوروں کا نسب یاد رکھتے تھے. گھوڑے ہوتے تھے ان کے پاس اور گھوڑے کا نام ہوتا تھا. عربوں کے پاس پورا شجرہ ہوتا، میرا یہ جو گھوڑا ہے اس کا باپ کون، اس کا باپ کون، اس کا باپ کون. گھوڑوں کا نسب ہوتا تھا. جو قوم جانوروں کے نسب کو اتنی اہمیت دے وہ اپنے نسب کو کتنی اہمیت نہیں دے گی. نسب کی بڑی اہمیت تھی ان کے پاس، اور اسی کی لیڈرشپ کو وہ تسلیم کرتے تھے جو اونچے حسب و نسب والا ہو. نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دولت سے، اس انعام سے نوازا کہ آپ حسب و نسب کے اعتبار سے بہت ہی اونچے تھے. کیوں؟ قریش جو آپ کا قبیلہ ہے، قریش یہ پورے عرب کا بہت ہی اونچا خاندان، اور قریش کی بھی بہت ساری شاخیں، ان میں سے خاص طور پہ بنو ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. سارے عرب میں قریش کی امامت مسلم تھی، اور سارے قریش کے قبائل میں بنو ہاشم کی امامت مسلم تھی. اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو انہی قریش کے اندر اور انہی قریش کی شاخ بنو ہاشم کے اندر پیدا کیا. پیارے نبی نے صحیح مسلم کی اس حدیث میں اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل، ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانة واصطفى بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ذریت بہت پھیلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے کنانہ کو منتخب کر لیا، کنانہ کا سلیکشن کر لیا. کنانہ کے بہت سارے بچے تھے، اللہ نے اس میں سے قریش کو سلیکٹ کر لیا، قریش کو چن لیا. قریش کے بہت سارے بچے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بنو ہاشم کو چن لیا. بنو ہاشم کے بھی سینکڑوں افراد تھے، اس میں سے اللہ نے مجھے چن لیا، مجھے چن لیا. پتہ چلا کہ آپ نسب کے اعتبار سے بہت ہی پاکیزہ نسب. آپ کے نسب میں کہیں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہیں کوئی ناجائز نطفہ نہیں تھا. پاکیزہ سلسلہ، پاکیزہ ذریت، پاکیزہ نسل. اسی لیے پیارے نبی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ پورے عرب میں قریش کا سلیکشن کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کا سلیکشن کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا سلیکشن کیا. پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی، اپنے رسولوں اور اپنے پیغمبروں کو ظاہری اور باطنی خوبیوں سے نوازتا ہے. یہ بات یاد رہے، اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی انبیاء بہت ہی حسین و جمیل ہوا کرتے تھے، بڑی خوبیوں کے مالک ہوا کرتے تھے. صرف حسب کے اعتبار سے نہیں، نسب کے اعتبار سے نہیں، ظاہری جسامت کے اعتبار سے انبیاء بے عیب ہوا کرتے تھے. انبیاء کے اندر کوئی عیب نہیں ہوا کرتا تھا، اور انبیاء ظاہر کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بڑے حسین و جمیل ہوا کرتے تھے. یہ یوسف علیہ السلام ہیں جنہیں خود پیارے نبی نے کہا معراج کی رات میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا کأنہ اوتی شطر الحسن، مجھے ایسے لگا کہ دنیا کا آدھا حسن و جمال انہیں دے دیا گیا ہے.